خود تدمیر بھی اسماعیل اور بلقیس کو گرفتار کر کے بے تحاشا بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ مسلمان انسان نہیں ہے۔ اس کے خیال میں انسان اس بے جگری سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ پیدل اور سوار کا مقابلہ کیا، مگر غازیان اسلام نے پیدل ہوتے ہوئے بھی سواروں کا مقابلہ کیا اور پھر 1100 سوار مار بھی ڈالے تھے۔ اسے نہ صرف خوف بلکہ یقین بھی تھا کہ مسلمان اس کا تعاقب کریں گے۔ اس وجہ سے وہ گھوڑے پوری رفتار سے اڑائے چلا جا رہا تھا۔ بقیہ دن اور آدھی رات تک چلتا رہا۔ جب گھوڑوں نے بالکل ہی جواب دے دیا اور اس کے سپاہی بھی تھک گئے، تب انہوں نے ایک جگہ قیام کیا۔ کھانے کے لیے تو وہاں سے کیا ملتا، سب کے سب سنگلاخ زمین پر بھوکے ہی جا پڑے۔ اسماعیل عرب تھا، مسلمان عرب، اسے تو عادت تھی زمین پر سونے کی، مگر عیسائیوں کو جو نرم گرم بستر پر سونے کی عادت تھی انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف پری جمال بلقیس کو ہو رہی تھی۔ وہ نازک بدن تھی، اسے زمین پر سونا تو کیا کبھی بیٹھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اسے تکلیف تھی، وہ اس تکلیف سے مسلسل پہلو بدل رہی تھی۔ اتفاق سے وہ اسماعیل کے قریب ہی تھی اور اسماعیل اسی کی بے چینی دیکھ رہے تھے۔ انہیں سخت تکلیف ہو رہی تھی، چاہتے تھے کہ اسے آرام پہنچانے کی کوشش کریں، مگر وہ خود بندھے ہوئے تھے، اس لیے مجبور تھے۔ چاندنی رات تھی اور چاند اپنی تمام کمال دل فریبیوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ ہر طرف چاندنی چمک رہی تھی جس سے ہر چیز نہایت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ بلقیس کے پیارے چہرے پر بھی چاند اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ وہ بار بار کروٹیں لے رہی تھی اور جب کروٹ بدلتی تھی تو تکلیف کو ضبط کرنے کے لیے اپنے جاں بخش ہونٹوں کو آبدار موتیوں جیسے دانتوں میں دبا لیتی تھی۔ اسماعیل نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ بلقیس نے کہا، نہیں، کچھ ایسی تکلیف تو نہیں، مگر کیا؟ اسماعیل نے کہا، بلقیس، آپ کو میری تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل، ہاں۔ بلقیس مسکرائی اور اس نے کہا، کیوں احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل نے سادگی کے انداز سے کہا، میں خود حیران ہوں۔ بلقیس، آپ کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، میرا نام اسماعیل ہے۔ بلقیس، آپ شاید افسر ہیں۔ اسماعیل، جی ہاں، 500 سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ بلقیس، آپ مجھے چھڑانے کے لیے کیوں آئے تھے؟ اسماعیل، کیا جواب دوں اس کا؟ بلقیس، شاید اتفاقیہ پہنچ گئے۔ اسماعیل، اب یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بلقیس، آپ شاید مسلمان ہیں۔ اسماعیل، جی ہاں۔ بلقیس، اور میں ایک یہودی لڑکی ہوں۔ اسماعیل، یہ میں نے تمہارے والد کو دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بلقیس، میرا نام بلقیس ہے۔ اسماعیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بلقیس، مگر یہودی تو اپنی لڑکیوں کے ایسے نام نہیں رکھتے۔ بلقیس نے مسکرا کر کہا، مگر میرا نام تو بلقیس ہی ہے۔ اسماعیل، شاید حسن کی مناسبت سے تمہارا نام ایسا رکھا گیا ہے۔ بلقیس، اب جو کچھ بھی آپ سمجھیں۔ اسماعیل، یہ عیسائی بڑے ہی بے رحم ہیں۔ بلقیس، کیوں؟ اسماعیل، انہیں تمہارے آرام کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بلقیس، ان میں انسانیت ہی نہیں۔ اسماعیل، ٹھیک کہتی ہو تم، انہوں نے مجھے فریب دے کر گرفتار کیا، ورنہ میں ان سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ بلقیس، میرے دل پر سب سے زیادہ آپ کی بہادری ہی کا ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، باتیں بند کر دو اور خاموش ہو جاؤ، کم بخت، نہ سوتے خود اور نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں۔ ان کے چاروں طرف سپاہی پڑے ہوئے تھے۔ اسماعیل کو طیش تو بہت آیا، مگر اپنی گنوارو۔ بلقیس نے آہستہ سے کہا، اللہ کے لیے چپ رہیں، یہ بڑے بے رحم اور بد تہذیب لوگ ہیں۔ اسماعیل چپ ہو گئے، بلقیس بھی خاموش ہو گئی اور دونوں پڑے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو سورج نکل آیا تھا۔ سب اٹھے اور سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اسماعیل نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ تدمیر اور عیسائی حیرت سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تدمیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی عرب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو بہت برا ہوا۔ ان کم بخت مسلمانوں نے جس ملک پر بھی حملہ کیا ہے اسے فتح ہی کر کے چھوڑا۔ ایک عیسائی، مگر سنا ہے کہ مسلمان تو کسی ملک پر بلا وجہ حملہ نہیں کرتے۔ تدمیر، تم نے بالکل ٹھیک کہا، ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں۔ میں شہنشاہ کو اطلاع کر دوں۔ ضرور کر دینی چاہیے۔ اگر انہیں نہ روکا گیا اور یہ اندرون ملک میں گھس گئے تو پھر ان کا نکالنا نہایت دشوار ہو جائے گا۔
تدمیر: یہی بات ہے، مگر لکھوں کس سے؟ نہ قلم، نہ کاغذ اور نہ ہی دوات ہے۔ پہلا: یہاں ایسی بہت سی جڑی بوٹیاں کھڑی کا عرق روشنائی کا کام دے سکتا ہے۔ کسی درخت کی شاخ کاٹ کر اس کا قلم بنا لیجئے اور کسی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر لیجئے۔ تدمیر: اچھا تو سب چیزیں مہیا کرو۔ فوراً کئی آدمی دوڑ گئے اور سب سامان لے آئے۔ تدمیر نے اندلس کے شہنشاہ رازرق کو خط لکھا۔ جب خط لکھ چکا تو اس نے کہا، میرا ارادہ تھا کہ اس آدمی اسماعیل کو شہنشاہ رازرق کے حضور میں بھیج دوں، لیکن ایک آدمی کو کیا بھیجوں؟ اگر بادشاہ نے کچھ لشکر بھیج دیا تو سب کو ہی گرفتار کر کے لے چلوں گا۔ پہلا: مناسب تو یہی ہے حضور۔ تدمیر: تم نے ایک خط سوار کو دیتے ہوئے کہا، تم اڑے چلے جاؤ اور جلد سے جلد یہ عریضہ حضور شہنشاہ رازرق تک پہنچا دو۔ سوار نے بہت اچھا کہہ کر خط لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر تلیطلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ لوگ بھی سوار ہوئے اور شیڈونا کی طرف چل